السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں دی تھیں، بے شمار پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ بالخصوص آج کے دور میں کئی پیشین گوئیاں ہم کو سامنے نظر آ رہی ہیں کہ قرآن سے جڑنے والے، قرآن پڑھنے والے، یہ جس طرح سے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے نا، آٹا کچھ بھی لگ کے نہیں آتا گنا ہوا، اسی طرح سے اسلام سے بالکل ایسے خارج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں باباؤں والے۔ میں اپنے بریلوی بھائیوں کو ان سے درخواست کروں گا کہ یہ ذرا سنیں اور غور کریں کہ آپ کے بابا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے ایسی خبر دی تھی نا جو ان کے رہ گئے، یہ لڑکے کو بھیجا، مجھے صاحب نے بریانی دی ہے۔ میں گیا تھا، میں نے کہہ دیا تھا، میں نے کہا بھائی میں نے ابھی دیر سے ناشتہ کیا ہے اور بالکل بھی نہیں کھایا جائے گا، کہنے کہ اچھا میں پارسل بھیج دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، کیا پتا ہے گھر میں کہ قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو مشرک بنایا جا رہا ہے اور ڈھولکیاں بجا بجا کے لوگوں کو مسلمان بنایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ! یہ ڈھولکیاں نبی نے ہمارے دی تھیں کیا، یا قرآن دیا تھا ہمیں؟ کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے ایمان نہیں آ رہا، ڈھولکیاں بجانے سے ایمان آ رہا ہے، مومن بن رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَسَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ۔ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب فتنوں کا آغاز ہوگا تو فتنے بڑھتے چلے جائیں گے اس انداز سے جیسا کہ سورج غروب ہونے کے بعد وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اندھیرا چھاتا جاتا ہے، اندھیرے پر اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا۔ اسی طرح سے جب یہ فتنوں کا آغاز ہوگا تو فتنے رکیں گے نہیں، تھمیں گے نہیں، بلکہ بڑھتے چلے جائیں گے بڑی تیزی کے ساتھ۔ جو جو وقت گزرے گا فتنوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیں کتنا بڑا فتنہ ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی گستاخی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کہ اللہ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو قرآن دیا ہے، کہتے ہیں قرآن پڑھ پڑھ کے کافر بن رہے ہیں، کافر بنائے جا رہے ہیں، اور ڈھولکیاں بجا بجا کر کے، ڈھولکیاں سن سن کر کے ایمان والے بن رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گنگا الٹی بہنے لگی، الٹی گنگا کا پھر مقابلہ نہیں کر سکتے، ہلاکت اور تباہی و بربادی ہوگی۔ یہ بالکل اسی طرح سیلاب کا پانی آ رہا ہے، سیلاب ان کو ادھر لے کے جانا چاہ رہا ہے اور یہ واپس سیلاب ہی کے رخ کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں۔ بچاؤ نہیں ہو سکے گا، ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ تو ہمارے سنی بریلوی مولویوں کا عالم ہے، ہمارے دیوبندی علماء کیا کیا کچھ نہیں کہہ گئے۔ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، قرآن کا ترجمہ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، بہک جاؤ گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ترجمہ پڑھیں گے تو غور و فکر ہوگا نا۔ ہماری زبان عربی کی تو نہیں، لیکن ہماری زبان میں ترجمے چھپے ہوئے ہیں، انہی بابوں کے باباؤں نے ترجمے کیے ہیں۔ کیوں کیے ترجمے؟ یا تو کہو کہ انہوں نے غلط ترجمے کیے ہیں، ترجمہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب ترجمے کیے تو اس لیے تاکہ لوگ پڑھیں اس کو، اور اب آج کے مولوی یہ
گمن صاحب اور فلاں کون کون یہ دیوبندی علماء کرام روک رہے ہیں، نہیں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ہوگی ان کو قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ترجمہ پڑھیں گے تو غور و فکر ہوگا نا، یا پھر ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہونے کے باوجود سمجھ بوجھ سے خالی ہیں، عقل و شعور سے دور بھاگے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بها، کان ہونے کے باوجود یہ قرآن کو پڑھنا تو کیا سننا بھی پسند نہیں کرتے، ترجمہ پڑھنے سے بھی روک رہے ہیں تو سننے سے کیوں نہیں روکیں گے؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أَوْ كَمَا قَالَ، اور ان کی آنکھیں ہونے کے باوجود بصیرت نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھ کر سمجھ لیں اور اس کے مطابق زندگی بنا لیں۔ یہ ملا مولوی تو قرآن پڑھنے سے، ترجمہ پڑھنے سے روک رہے ہیں، تو عوام بیچارے کہاں جائیں گے؟ مولویوں کے لیے، ایسے مولویوں کے لیے روز قیامت جہنم میں ڈبل عذاب ہے، سخت عذاب ہے، اور عوام کے لیے بھی جو ان کی غلط باتوں کو مان کر اس کے مطابق قرآن سے دور اپنے آپ کو رکا ہوا ہے، ان کے لیے بھی عذاب ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، صرف ترجمہ پڑھ لیں، آپ تفسیر میں تشریح میں نہ جائیں۔ ہر جماعت والے اپنے اپنے حساب سے اس کی تشریح کر رہے ہوں گے، لیکن ترجمہ ایک ہوگا، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کون سی جماعت حق پر ہے اور کون سی جماعت باطل پر ہے۔